نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ شوال المعظم کا آج پہلا جمعہ ہے، اور اس ماہ کو کئی لحاظ سے کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو ماہ رمضان کے متصل بعد آنے کی وجہ سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، ماہ رمضان کی نسبت کی وجہ سے، اور دوسری اس ماہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے سے اشہر حج کا آغاز ہوتا ہے، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان کا آغاز یکم شوال سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے لکھا کہ کوئی شخص یکم شوال سے حج کا احرام باندھ لے تو اس کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ اور پہلے زمانوں میں دور دراز علاقوں سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ حج کے لیے جب چلتے تھے تو یہ مشینری کا دور نہ تھا، اس وقت لوگ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ حج کے لیے سفر کا آغاز کرتے تو یکم شوال سے ہی احرام باندھ کر اپنا سفر شروع کر دیتے تھے، اور کافی عرصہ اس سفر پہ لگ جاتا تھا۔ آج تو الحمدللہ بڑی سہولتیں ہو گئی، اور آج جدید مشینری کا دور ہے اور موٹر انجن کا دور ہے، جس کی وجہ سے مختصر وقت میں انسان جو ہے وہ حرمین پہ اور بالخصوص میقات پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اشہر حج میں شامل فرمایا ہے کہ یہ 2 مہینے شوال اور ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحج کے، یہ اشہر حج ہیں۔ اور تیسری فضیلت اس مہینے کی اس وجہ سے ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی اس نے رکھ لیے تو فرمایا وہ ایسا ہے گویا کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہے، کیونکہ قانون رحمت طے ہو چکا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ فرمایا جو ایک نیکی لے کر اللہ فرماتے میرے پاس آ گیا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو ماہ رمضان کے 1 مہینے کا ثواب جو ہے وہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 6 دن شوال کے جو شخص شامل کر لیتا ہے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے تو 2 مہینوں کا ثواب ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب ایک مومن مسلمان کو ملتا ہے جب وہ ماہ رمضان اور 7 شوال کے روزے رکھتا ہے۔ اور جس خوش نصیب انسان کی روٹین یہی ہو تو اللہ کے بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوگا گویا کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔